السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے عزیز طلباء، یہ آج کا سبق جو ہے وہ لے کر کے حاضر ہوں نور الانوار کا۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ لیا جاتا ہے: ثم اعلم ان اصول الفقہ له حد اضافی وحد لقبی وغایۃ وموضوع ولما لم يذكره المصنف طویناه على غره ولكن لا بد هنا من ان يعلم ان علم اصول الفقہ علم يبحث فيه عن اثبات الادلة للاحکام فموضوعه على المختار هو الادلة والاحکام جميعا، الاول من حيث انه مثبت والثاني من حيث انه مثبت۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ تو عبارت کا خلاصہ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ سمجھ لیں، عبارت پر دھیان رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ خلاصہ سمجھے، اور پھر اخیر میں جا کر کے جو ہے وہ ترجمہ سمجھ لیجیے گا۔ تو سبق ایک اعتبار سے جو ہے وہ آسان سبق ہے، جو بہت زیادہ آج کا سبق مشکل نہیں ہے۔ اگر دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک نئی بات جو ہے شارح رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام سے فراغت کے بعد مصنف شارح رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ عام مصنفین کی عادت ہے کہ وہ جب کسی فن کو آغاز کرتے ہیں، جب کسی فن کی تصنیف لکھنے کا کام شروع فرماتے ہیں، تو اس وقت سب سے پہلے اس فن کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تعریف اگر نہیں بیان کریں گے، پہلے سبق کے شروع میں نے بتایا کہ اگر نہیں بیان کریں گے تو پھر یہ مجہول چیز کا حاصل کرنا لازم آئے گا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ تعریف کرتے ہیں تاکہ شوق بڑھ جائے، ذوق بڑھ جائے، اس علم کی اہمیت، اس فن کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد خصوصی طور پر اس کا غرض و غایت، کیوں اس فن کو وہ پڑھ رہا ہے، غرض و غایت بیان کرے، اور پھر آخر میں جا کر کے جو ہے وہ اس کے موضوع کیا ہے، اس فن کے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں عام مصنفین۔ تو شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ منار کے شرح لکھ رہے ہیں، نور الانوار وہ منار کی شرح ہے، تو فرماتے ہیں کہ منار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کے تعریف، غرض و غایت اور اس کے موضوع کو بیان کرنے سے اعراض کیا ہے، یعنی بیان نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں طویناہ علی غرہ، شارح فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوں، یعنی بیان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن پھر جا کر کے آگے بتاتے ہیں کہ چھوڑنے سے بات ادھوری رہ جاتی ہے، مختصر طور پہ صرف آپ کو علم فقہ کی تعریف اور اس کے موضوع کے بارے میں، ایک ضروری بات ہے، موضوع کے بارے میں تھوڑا سا کلام کرتا ہوں۔ تو اس حساب سے یہ عبارت شارح رحمۃ اللہ علیہ نے لایا ہے۔ یہ پوری عبارت کا خلاصہ جو ہے وہ ہے۔ اب خلاصہ سمجھنے سے پہلے اب عبارت کو مختصر انداز میں جو ہے وہ حل کر لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں ثم اعلم ان اصول الفقہ له حد اضافی، فرماتے ہیں اصول فقہ کی دو تعریف ہے۔ یہ نئی بات ہے آپ کے لیے، اس کو سمجھے۔ اصول فقہ کی دو تعریف ہے، ایک تعریف ہے حد اضافی، تعریف اضافی، حد کے معنی ہے تعریف، جو ہے وہ حد اضافی، اور دوسری تعریف جو ہے وہ حد لقبی ہے۔ اب ان عبارت میں جو ہے حد اضافی اور حد لقبی کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے آگے اور کچھ نئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو حد اضافی کہا جاتا ہے، دیکھیے، مضاف اور مضاف الیہ کو الگ الگ بیان کرنا، ان کی الگ الگ تحقیق کرنا، اسی کو حد اضافی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ یہ کتاب جو ہے اصول فقہ کے فن میں، تو اصول کی تعریف آپ الگ سے کریں گے، جس کو کہیے کہ ہمارے عرف کے مدارس میں جو اصطلاحی لفظ ہے کہ تحقیق، اصول کی تحقیق الگ سے کریں گے، اور فقہ کی تحقیق اور تعریف جو ہے وہ الگ سے کریں گے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ حد اضافی، یعنی مضاف اور مضاف الیہ کو دونوں کو الگ الگ، دونوں کی تعریف بیان کرنا، اسی کو اصطلاح میں جو ہے وہ حد اضافی کہا جاتا ہے۔ تو حد اضافی جو ہے وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں سرسری طور پر، بہت ہی اوپر سے باتوں کو دیکھ لو۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، چند معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے،
مشہور معنی جو ہے اصول کا، یہ اصل کی جمع ہے، اصل کا مشہور تعریف جو ہے جس پر دوسری چیز مبنی ہو، جس پر دوسری چیز مبنی ہو، یعنی دوسرے چیز کے سہارے سے اس کی بنیاد ہو، اس کی اصل ہو، وہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر گھر کا دیوار ہے، چھت جو ہے وہ دیوار پر مبنی ہے، دیوار بنے گا یا کھمبا جو ہے پوسٹ جب بنے گا تب جا کر کے چھت بنے گا، تو یہ چھت جو ہے اس کی بنیاد ہے دیوار یا تو کھمبا پوسٹ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اولاد جو ہوتے ہیں، اولاد کی اصل جو ہے وہ باپ ہے، اولاد کی اصل وہ باپ ہے، یہ پہلا معنی ہے، یعنی جس پر کسی دوسری چیز مبنی ہو، جس پر دوسری چیز مبنی ہو اس کو بھی اصل کہا جاتا ہے۔ ایک معنی اصل کا آتا ہے راجح، راجح ریالف جیم بڑی ہا راجح، جیسا کہ مثال ہے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، استعمال میں اصل جو ہے وہ یعنی راجح ہے، استعمال میں حقیقت جو ہے وہ راجح ہے، استعمال میں حقیقت جو ہے وہ راجح ہے۔ یہاں ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، اس عبارت میں اصل کا معنی جو ہے ترجمہ جو ہے وہ راجح ہے۔ تیسرا معنی اصل کا جو جس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے قاعدہ، جیسا کہ ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، فاعل کا مرفوع ہونا اصل من النحو، یہ نحو کے قاعدہ میں سے ہے۔ یہ مثال ہے اصل جو ہے وہ قاعدہ کے معنی میں استعمال ہوا۔ چوتھا معنی اصل کا جو ہے وہ دلیل کے معنی میں آتا ہے، مثال میں چھوڑ رہا ہوں۔ پانچواں معنی جو ہے وہ اصل کا وہ استصحاب کے معنی میں، الف سین تے صاد بڑی ہا الف بے، استصحاب، استصحاب کے معنی میں، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، اس کا ترجمہ سمجھ لیے۔ استصحاب کا معنی ہے یعنی حالت موجودہ کو حالت سابقہ پر قیاس کرنا، موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر جو ہے وہ قیاس کرنا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نل سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی جب نل سے نکلا تو پاک تھا، برتن میں آپ نے رکھا، تو پھر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کے بعد آپ نے وضو کرنے کے لیے اس پانی کو نکالا، ہاتھ میں لیا، تو آپ نے یہ قیاس کیا کہ یہ موجودہ جو پانی ہے اس کو اس کے سابقہ پہلے والی حالت پر قیاس کیا کہ جب نل سے نکلا تھا تو وہ پاک تھا، لہٰذا نل سے نکال کر کے اس برتن میں رکھا ہے، وہ برتن بھی پاک ہے، لہٰذا یہ پانی پاک ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے استصحاب، یعنی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے حد جو ہے اضافی، حد اضافی کے اصول کا جو معنی ہے، جو معنی ہے، تحقیق ہے، وہ بتا دیا۔ اب لفظ فقہ آتا ہے، اصول الفقہ، اصول فقہ جو ہے وہ احکام شرعیہ کو، اس کی تعریف ہے احکام شرعیہ کو ادلہ، احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو، یعنی فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو کہتے ہیں جو احکام ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو، ادلہ تفصیلیہ سے جو احکام شرعیہ فرعیہ معلوم ہو، انہی کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ احکام ادلہ تفصیلیہ سے جو احکام حاصل ہوتے ہیں، ان احکام کا تعلق اگر عمل سے ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ عمل سے ہے، تو ان کو احکام شرعی کہا جاتا ہے۔ اگر ان احکام ادلہ سے یعنی حاصل ہونے والے احکام فرعیہ کا تعلق جو ہے وہ اگر اعتقاد سے، یقین سے ہو، تو اس کو احکام اصلی کہتے ہیں، احکام اصلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اصول فقہ کی حدی تعریف، یعنی اضافی تعریف، حد اضافی، حد اضافی جو ہے وہ ہو گیا اضافی تعریف۔ اب حد لقبی جو ہے، حد لقبی کس کو کہتے ہیں؟ حد لقبی کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب حد اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کی الگ سے تعریف کی گئی ہے، تو حد لقبی کا مراد اور مطلب یہ ہوگا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعہ کی تعریف، مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعہ، یعنی دونوں کی تعریف ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جس میں احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ سے ثابت کرنے کے بارے میں بحث ہو۔ تو کیا نام ہے کہ حد اضافی کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے تعریف کی جائے، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے تعریف کی جائے۔ اب اس اعتبار سے اصول فقہ کی
جو ہے لقبی تعریف کیا ہوگی؟ لقبی تعریف یہی ہوگی جو ہم نے ابھی بتلایا کہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے، ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جس میں احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ سے ثابت کرنے کے بارے میں بحث ہو، احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ سے ثابت کرنے کے بارے میں بحث ہو، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف آگے عبارت میں آ رہی ہے، اس لیے وہ سرسری طور پر یہ میں نے بتا دیا، یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے رہے گا کہ غرض و غایت، اصول فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے بتایا، تو یہاں صرف سن لیجئے، تفصیلات نہیں بتایا جائے گا۔ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور استنباط مسائل کے قواعد کو معلوم کرنا، یہ ہے اصول فقہ کی غرض و غایت۔ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ، ادلہ اربعہ، قرآن، حدیث، قیاس، اجماع، ان چاروں چیزوں سے جو ہے ادلہ تفصیلیہ سے جاننا، اور اس کے بعد ان اصولوں کے ذریعے سے، ان ادلہ کے ذریعے سے مسائل کو استخراج کرنا، مسائل کا استخراج کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کا نکالنا، وہ یہی ہے غرض و غایت۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کے بارے میں جو ہے 3 قول ہے، عبارت میں اشارہ کیا جا رہا ہے، عبارت انشاءاللہ میں فٹ کر دوں گا، میں پہلے خلاصہ بتاتا ہوں۔ موضوع کیا نام ہے؟ اصول فقہ کا 3 قول ہے۔ ایک قول ہے صرف احکام، اس کا موضوع ہے اصول فقہ کا۔ ایک قول ہے صرف ادلہ، دلائل جو ہے وہ اس کا موضوع ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ احکام اور ادلہ دونوں کے مجموعہ جو ہے وہی مجموعہ اصول فقہ کا جو ہے موضوع ہے، اصول فقہ کا موضوع ہے۔ اور شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی المختار هو الادلۃ والاحکام جمیعا، یعنی یہ تیسرا قول جو ہے کہ ادلہ اور احکام کے مجموعہ جو ہے وہ اصول فقہ کا موضوع ہے، یہی زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ یہاں پر رک جائیے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام کے مجموعہ کا نام ہے۔ رک کر کے ایک الگ بات سمجھیے تاکہ ذہن کے اندر آپ کی تھوڑی سی کشادگی جو ہے اور تھوڑی سی کشادگی پیدا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ تعدد سائل سوال کرتا ہے، جب یہ موضوع متعین ہو گیا کہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اور احکام کے مجموعہ، تو 2 ہوئے، ادلہ بھی اصول فقہ کا موضوع ہوا اور احکام بھی اصول فقہ کا موضوع ہوا، 2 ہو گیا۔ اس 2 کو اصطلاحی لفظ کہیں گے کہ تعدد موضوع تعدد ہو گیا، تعداد ہو گیا، زیادہ ہو گیا، ایک نہیں بلکہ 2 ہوا، 3 ہوا، 4 ہوا، یہاں پر 2 موضوع ہوا ہے۔ اور تعدد موضوع 2 علم پر دلالت کرتا ہے، 2 علم کا تقاضا کرتا ہے۔ جب موضوع ڈبل ہو تو علم بھی ڈبل ہونا چاہیے، جب موضوع اگر 3 ہو تو علم بھی 3 ہونا چاہیے، موضوع اگر 4 ہو تو علم بھی 4 ہونا چاہیے، موضوع اگر 1 ہو تو علم بھی 1 ہوگا۔ تو آپ نے علم 1 بتایا، وہ علم کیا ہے؟ اصول فقہ بتایا، اس کا موضوع بتا رہے ہیں کہ کیا ہے؟ 2 ہے، احکام اور ادلہ۔ لہٰذا اس اصول سے، اس قاعدے سے معلوم ہوا کہ جب اصول فقہ کا موضوع احکام اور ادلہ ہے تو تعدد موضوع ہو گیا، ڈبل موضوع ہو گیا، 2 موضوع ہو گیا، اور 2 موضوع جو ہے وہ 2 علم کا تقاضا کرتا ہے کہ علم بھی 2 ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اسکول میں، جنرل اسکولوں میں، کالجوں میں سائنس کا ایک فن ہے، سائنس، وگیان۔ اس سائنس کے جزیات ہے، موضوع الگ الگ ہے، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান। তো জীৱবিজ্ঞানৰ ইলিম বেলেগ, ফন বেলেগ, সায়েন্স মজমুৱা তিনিটাকে সায়েন্স বুলি কোৱা হয়, কিন্তু মৌজু তাৰ বেলেগ বেলেগ। জীৱবিজ্ঞানৰ ফনটো বেলেগ, উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ ফনটো বেলেগ, পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ফনটো বেলেগ। তো মৌজু বেছিকেই হ'ল, গতিকে ইলুমো তিনিটা হৈ গ'ল। এনে গোটেইখিনি মিলাক সায়েন্স বুলি কোৱা হয়, কিন্তু মৌজু তাৰ বিষয়বস্তু তিনিটা হৈ গ'ল, ফিজিক্স, বায়'লজি, কেমেষ্ট্ৰি। তাৰ ফোনবিলাকো লগে লগে বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল। এইটো পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বিষয়, এইটো কি বুলি কয় জীৱবিজ্ঞানৰ বিষয়, আৰু এইটো হ'ল কি उद्भिद विज्ञानर विषय बेलग बेलग हो गल। तो इसी को मैंने कहा, उसी को कहा जा रहा है कि ताअद्दुद मौजू, जब मौजू ज़्यादा हो तो इल्म भी ज़्यादा होना चाहिए। लिहाजा मालूम ये हुआ
جب اصول فقہ کا موضوع دو ہو گیا احکام اور ادلہ، لہٰذا اصول فقہ بھی دو علم ہونا چاہیے، حالانکہ اصول فقہ جو ہے وہ دو علم نہیں ہے، ایک علم ہے۔ سوال ہو گیا، جواب آسان ہے، سوال تو تھوڑا بڑا کر کے لایا ہے لیکن جواب جو ہے وہ آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ موضوع تعدد موضوع سے تعدد علم اس وقت ہوتا ہے جب دونوں موضوع کے اندر تغیر ہو، یعنی یہ الگ ہے یہ الگ ہے، ذات کے اعتبار سے تغیر ہو، ذات کے اعتبار سے تغیر ہو، الگ الگ ہو۔ جب دونوں موضوع دو موضوع ہو اور دونوں موضوع ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہو، بلیک جدا جدا، ذات کے اعتبار سے تغیر ہو، جدا ہو، تو اس وقت تعدد موضوع سے تعدد فن جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ فزکس الگ چیز ہے لہٰذا فن بھی الگ ہونا چاہیے، بایولوجی الگ چیز ہے اس لیے بایولوجی کا فن جو ہے الگ سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو ادلہ اور احکام، ان دونوں کو ہم نے دو موضوع قرار دیا ہے، یہ دونوں موضوع جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے تغیر نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے، بلکہ اتحاد ہے۔ البتہ اعتبارات کسی دوسری چیز کا اعتبار کیا جائے تو دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، کیا ہے اس کو سمجھیے۔ کتاب کی عبارت میں وہ بات بیان ہو گئی ہے، پہلے خلاصہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد ترجمہ کے ساتھ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ علم فقہ کی تعریف میں علم یبحث فیہ عن اثبات الادلۃ للاحکام، عبارت دیکھیے، علم یبحث فیہ عن اثبات الادلۃ للاحکام، یہ جو علم فقہ اصول فقہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے، جس میں احکام شرعیہ کو ثابت کیا جاتا ہے ادلہ شرعیہ کے ثابت سے، یعنی ادلہ شرعیہ کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو ثابت کیا جاتا ہے۔ عبارت سامنے نہیں ہے تو آپ بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ لفظ اثبات کی نسبت جو ہے وہ ادلہ کی طرف کیا گیا ہے اور احکام کی طرف کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اثبت یثبت اثباتاً، یہ اثبات مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے تو کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب لفظ اثبات کی نسبت اور تعلق ادلہ کے ساتھ ہو گیا اور احکام کے ساتھ ہو گیا، ادلہ کے ساتھ ہو گیا اور احکام کے ساتھ ہو گیا، تو معنی یہ ہوا کہ اس لفظ اثبات نے ادلہ اور احکام کو دونوں کو ذات کے اعتبار سے متحد، اتحاد، ایک کر دیا ہے۔ ایک ہے دونوں، جبھی تو لفظ اثبات دونوں کے لیے جو ہے وہ صادق آ رہا ہے، ادلہ کے لیے بھی صادق آ رہا ہے اور احکام کے لیے بھی صادق آ رہا ہے۔ اس بات سے معلوم ہوا لفظ اثبات کے ذریعے سے کہ ادلہ اور احکام ذات کے اعتبار سے دونوں متحد ہے، جبھی تو اثبات جو ہے وہ دونوں کے ساتھ فٹ آ رہا ہے، یعنی ادلہ احکام کے اثبات سے ادلہ، ادلہ کے اثبات سے احکام کا اثبات ہوگا، ثبوت ہوگا۔ اب جو ہے معنی کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ابھی میں نے بتایا دونوں الگ الگ ہے، کیسے؟ اثبات مصدر ہے تو اثبات کی نسبت جب ادلہ کی طرف کی جائے گی تو اس وقت اثبات سے مراد اس میں فاعل، اثبات یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہو جائے گا مثبتن، یعنی ادلہ، یہی دلیل جو ہے وہ ثابت کرنے والی ہے۔ کس کو ثابت کرنے والی ہے؟ احکام کو ثابت کرنے والی ہے، یعنی ادلہ نے ثابت کیا اور اس ثبوت کو قبول کس نے کیا؟ احکام نے قبول کیا، لہذا وہ اثبات کے ذریعے سے احکام جو ہے وہ مثبت ہو گیا، اس میں مفعول کا صیغہ ہو گیا، اور ادلہ کے ساتھ اثبات جو ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں مثبتن ہوگا۔ تو معنی کے اعتبار سے دونوں کے اندر مغایرت ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے دونوں متحد ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے لفظ اثبات۔ لہٰذا کہا جائے گا کہ جب ذات کے اعتبار سے دونوں متحد ہے اور متحد الذات تعدد موضوع سے تعدد فن جو ہے وہ لازم نہیں آتا ہے۔ فموضوعه على المختار هو الادلة والاحکام جميعا، الاول من حیث انه مثبت، اول اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہے، یعنی لفظ اثبات کی نسبت، ابھی میں نے کہا کہ عبارت نہیں دیکھیں گے، خلاصہ نہیں بتائیں گے تو عبارت فٹ نہیں کر پائیں گے۔ اول یعنی اثبات کی نسبت جب ادلہ کی طرف کیا جائے گا تو وہ مثبت اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا، والثانی من حیث انه مثبت، اور احکام کی طرف جب کیا جائے گا تو وہ مثبت کے معنی میں ہوگا۔ دیکھیے ترجمہ، ثم اعلم ان اصول الفقہ، پھر خوب غور کر لو کہ اصول فقہ کی تعریف
ایک تعریف اضافی ہے، وحد لہو حد اضافی ایک تعریف اضافی ہے، وحد لقبی اور ایک تعریف لقبی ہے، ایک تعریف لقبی ہے، وغایت اور اس کی ایک غرض اور غایت ہے، وموضوع اور اصول فقہ کا ایک موضوع ہے، ولما لم یذکرہ المصنف چونکہ ماتن نے یعنی منار کے مصنف نے ان چیزوں کا تذکرہ لم یذکرہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا، اس لیے ایک لفظ بڑھا دو، اس لیے طویناہ ہم نے بھی انہی کی پہلی کی حالت میں لپیٹ دیا۔ طوینا کے معنی ہے لپیٹنا، طوا یطوی طین جس کے معنی ہے لپیٹنا، تو کیا نام ہے کہ ہم نے بھی ان کو پہلی حالت پر علی غرہ پہلی حالت پر لپیٹ دیا، جس طرح انہوں نے بیان نہیں کیا ہم نے بھی بیان نہیں کیا ہے۔ ولیکن لیکن لا بد ہونا یہاں پر اتنی بات ضرور جان لینی چاہیے کہ اصول فقہ ایسا علم ہے، ان علم اصول الفقہ اصول فقہ علم ایسا علم ہے، یبحث فیہ جس میں احکام آخر اور پراجوا جس میں احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ سے ثابت کیا جاتا ہے، ادلہ کو ثابت کرنے کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ اصول فقہ ایسا علم ہے، تربیت یبحث تو ایری دیا اس کو چھوڑ دو، فیہ سے ترجمہ شروع کرو۔ اصول فقہ علم ایسا علم ہے جس میں احکام شرعیہ کو ادلہ شرعیہ سے ثابت کرنے کے بارے میں یبحث بحث کی جاتی ہے، یہ محاورہ ترجمہ ہے۔ فموضوعہ علی المختار اور اس کا موضوع یعنی اصول فقہ کا موضوع مختار پسندیدہ قول کے مطابق هو الادلۃ والاحکام جمیعا ادلہ اور احکام کا مجموعہ ہے۔ تین قول میں نے بتایا، صرف ادلہ اس کا موضوع ہے، صرف احکام اس کا موضوع ہے، یا تو ادلہ اور احکام دونوں کے مجموعہ اس کا موضوع ہے، اور یہی پسندیدہ قول ہے۔ والاول اور پہلا یعنی اس بات کی نسبت اگر ادلہ کی طرف کی جائے تو وہ مثبت اسم فاعل کے معنی میں ہے، اگر ثانی کی طرف کی جائے تو وہ مثبت اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ سبق سمجھ لینا، اچھی طرح سے دیکھ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔